السلام علیکم ناظرین، ٹو دا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آج پی ڈی ایم کے اجلاس میں سب کی نظریں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف تھیں۔ استعفے کب اور کیسے دینے ہیں، حکومت کیسے گرانی ہے، یہ سب کچھ طے کیا جانا تھا۔ پیپلز پارٹی کے علاوہ 10 جماعتی اتحاد میں تمام سیاسی جماعتیں استعفوں کے معاملے پر ایک پیج پر تھیں، لیکن آج آصف علی زرداری ایک بار پھر سب پر بھاری پڑ گئے۔ وہ خدشات، اعتراضات اور اختلافات جو اب تک سامنے نہیں آئے تھے، آج آصف علی زرداری کے دو ٹوک بیانیے سے پی ڈی ایم کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے میاں محمد نواز شریف کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے 14 سال جیل میں گزارے ہیں، اگر لڑنا ہے تو ہم سب کو جیل جانا پڑے گا۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ میاں صاحب، آپ استعفے چاہتے ہیں تو صرف ہمیں نہیں بلکہ سب کو جیل جانا ہوگا۔ نواز شریف صاحب، اسحاق ڈار کے ہمراہ وطن واپس آئیں، ہم مل کر لڑیں گے۔ سابق صدر نے استعفوں کے حوالے سے کہا کہ میاں صاحب، جب آپ وطن واپس آئیں گے تب ہم آپ کے پاس استعفے جمع کروائیں گے۔ پارلیمان کو چھوڑنے سے انکار کرتے ہوئے آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم پہاڑوں پر سے نہیں بلکہ پارلیمان میں رہ کر لڑتے ہیں، اور اسمبلیوں کو چھوڑنا اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کو مضبوط کرنے کے مترادف ہے۔ آصف علی زرداری نے جمہوریت کے لیے جدوجہد اور اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی آخری سانس تک جدوجہد کے لیے تیار ہیں۔ ایسے فیصلے نہ کیے جائیں کہ جس سے ہماری راہیں جدا ہو جائیں۔ ہمارے انتشار کا فائدہ جمہوریت کے دشمنوں کو فائدہ دے سکتا ہے۔ آصف علی زرداری نے اداروں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ڈر نہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد ذاتی اناد کے بجائے جمہوری اداروں کے استحکام کی جدوجہد کے لیے ہونا چاہیے۔ سابق صدر نے میاں نواز شریف کو عوامی مسائل کے حوالے سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب، آپ کیسے عوامی مسائل حل کریں گے؟ آپ نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا، جبکہ میں نے اپنے دور میں تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ آصف علی زرداری نے اپنی پارلیمانی خدمات اور آزمائشوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں نے پارلیمان کو اختیارات دیے، میں نے 18ویں آئینی ترمیم اور NFC منظور کیا، جس کی مجھے اور میری پارٹی کو سزا دی گئی۔ آصف علی زرداری نے سول بالادستی کی جنگ لڑنے کے حوالے سے میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں جنگ کے لیے تیار ہوں، مگر شاید میرا ڈومیسائل مختلف ہے۔ میاں صاحب، آپ پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں، اور نواز شریف اگر جنگ کے لیے تیار ہیں تو لانگ مارچ ہو یا عدم اعتماد کا معاملہ، انہیں وطن واپس آنا ہوگا۔ سابق صدر نے یہ بھی بتا دیا کہ لانگ مارچ اگر کرنا ہے تو منصوبہ بندی کس طرح کی جانی چاہیے۔ ہمیں لانگ مارچ کی ایسی ہی منصوبہ بندی کرنا ہوگی کہ جیسے 1986 اور 2007 میں شہید بی بی کی آمد پر کی گئی تھی۔ جب شہید بی بی وطن آئی تو ہم نے پورے ملک کو موبلائز کیا تھا۔ آصف علی زرداری کے ان کے بعد جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، مریم نواز نے بھی اس کا دو ٹوک جواب دیا ہے۔ مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ موجودہ ہائبرڈ دور کی طویل اور سخت ترین جیل نواز شریف نے کاٹی ہے، کوئی نواز شریف کو جیل سے ڈرنے کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ میاں صاحب، ذمہ داروں کے نام لے کر جس حد تک جا پہنچے، اس کے بعد وطن واپسی انہیں قاتلوں کے ہاتھ میں دینا ہوگی۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ نون لیگ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، یہ کہنا تھا مریم نواز کا۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف لیڈرشپ بلکہ ووٹرز بھی نواز شریف کی طویل عمر اور حفاظت کے خواہاں ہیں۔ جس طرح بلاول کو صرف آپ کے بیٹے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، مجھے بھی صرف بطور بیٹی نہ دیکھا جائے۔ میں نون لیگ کی کارکن ہوں، یہ میرا فیصلہ ہے کہ ملک میں رہوں اور لڑوں۔ یہ میرا اور پارٹی کا فیصلہ ہے کہ نواز شریف صحت یاب ہونے تک وطن نہ لوٹیں۔ ہم سب یہاں ان کی جگہ لڑ رہے ہیں، وہ ہمیں لندن سے رہنمائی فراہم کر رہے ہیں۔ زرداری صاحب، آپ پاکستان میں ہیں مگر ویڈیو لنک پر پی ڈی ایم اجلاس میں شریک ہوئے۔ نواز شریف نے بھی ایسا ہی کیا، تو آپ کیوں انہیں واپس بلانا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اسحاق ڈار نہ آ کر 1 ووٹ ضائع کر چکے ہیں۔ نون لیگ کے قومی اسمبلی میں 73 اور سینٹ میں 17 ووٹس بھلا کر آپ نے صرف 1 ووٹ یاد رکھا، آپ نے صرف 1 مسنگ ووٹ یاد کیا۔ اس کے بعد آصف علی زرداری کو مریم نواز شریف سے معذرت کرنی پڑی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف بستر مرگ پر پڑی بیوی کو چھوڑ کر وطن واپس لوٹے، وہ جھوٹے الزامات اور انتقامی کارروائیوں کے باوجود وطن واپس لوٹے ہیں، کوئی انہیں جیل نہ جانے کا طعنہ نہیں دے سکتا۔ یہ ساری گفتگو تھی ناظرین مریم نواز نے جو آصف علی زرداری کے ساتھ کی، لیکن اس ساری گفتگو کے بعد اب لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم میں اچھی خاصی دراڑیں پڑ چکی ہیں، اور وہ پی ڈی ایم جو عمران خان صاحب کا استعفیٰ مانگ رہی تھی، خود استعفے دینے سے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اپنے پینلس کا انٹروڈکشن کراتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف سے اندلیپ عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے پلوشہ خان صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پلوشہ صاحبہ، آصف علی زرداری صاحب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو پھر ہم استعفے جمع کروائیں گے۔ یہ شرط پہلے کیوں نہیں تھی؟ جب استعفوں کا مطالبہ آپ لوگوں نے پہلے کیا تھا، کہ استعفوں کا اعلان کیا تھا کہ ہم استعفے دیں گے، اس وقت تک تو اس طرح کی شرائط نہیں رکھی گئی تھی۔
شکریہ منصور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جب تک پی ڈی ایم کا پریسر نہ آئے، پریس کانفرنس نہ آئے، اعلامیہ نہ آئے، اس وقت تک یہ جو ذرائع سے خبریں چلائی جا رہی ہیں، میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ ذرائع سے مختلف چینلز پہ مختلف خبریں چلائی جا رہی ہیں، ان کو ہم سیریس نہ لیں. اور اگر کوئی بحث ہوئی ہے اور اگر کوئی ڈسکورس ہوا ہے پولیٹیکل، تو یہ سب جو ہے یہ ایک بہت بڑی تحریک جو ہے وہ چلنے جا رہی ہے. اور اس سے پہلے اگر کسی کو کوئی خدشات ہیں تو اس میں یہ پی ڈی ایم کا کہیں بھی یہ شرط نہیں تھی جب یہ پی ڈی ایم بنی بھی تھی کہ ہم آپس میں بات چیت نہیں کر سکیں گے، بحث نہیں کر سکیں گے. آپ نے جہاں تک یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں پہلے کہا گیا، تو اس میٹنگ میں تو گو کہ میں نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ذرائع سے چلنے والی خبریں ہیں ان کو ابھی ان پر ہمیں کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن پہلی جو پی ڈی ایم جب پہلی اس کی میٹنگ تھی اس میں ضرور موجود تھی، اور اس دن بھی یہ بات ضرور ہوئی تھی کہ میاں صاحب کے واپس آنے سے بہت فرق پڑ سکتا ہے، اور میاں صاحب واپس آئیں اور انہیں استعفے جمع کرائے لیکن جائیں. پلوشا یہ صاحبہ بات یہ کیا یہ شرط نتھی تھی استعفوں کے ساتھ اس وقت؟ میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اس دن یہ نتھی نہیں تھی، لیکن استعفے جو ہیں وہ اس جو ہم نے ایک اپنا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے اپنے جو ایک جاری کیا تھا اعلامیہ، اس میں استعفے باقاعدہ موجود ہیں اور وہ آخری آپشن کے طور پر استعمال کرنے کا اس میں ذکر ہے، اور اس پر ہم کھڑے ہوئے ہیں. ابھی اس وقت جو ہے چونکہ ایک ہائپ بنی ہوئی ہے اور اس پر ہم اعلامیہ کا انتظار نہیں کریں، ہم پریس کانفرنس کا انتظار نہیں کریں، لہٰذا یہ صرف جو ہے کیا قیاس آرائیاں ہیں. پلوشا صاحبہ میں پلوشا صاحبہ ان خبروں کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. چلیں اور بتائیں. اب ظاہری بات ہے سورس تو میں نہیں بتاؤں گا، لیکن سورس آپ دونوں جماعتوں میں سے کوئی ایک سورس ہے تو میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں. اور بتائیں. اگر آپ ان خبروں کی ذمہ داری لے بھی رہے ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کہیں نہیں لکھا کہ یہاں کوئی مطلب جو ہے یہ کوئی ایسی گیسٹاپو ٹائپ کی کوئی وہ ہے لائنس ہے کہ جہاں کوئی بول نہیں سکتا. اگر کسی نے آپس میں بحث کی ہے یا کسی نے ان باتوں پر مباحثہ کیا ہے کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جب تک آخری پریس کانفرنس ابھی اس کے بعد جو پریس کانفرنس ابھی نہیں ہوتی تب تک ان باتوں کا کوئی مقصد نہیں. اندر 100 قسم کی باتیں ہوتی ہیں اور ہوئی ہوں گی. اگر آپ اس کی ذمہ داری لے رہے ہیں تو میں آپ پہ یقین کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو پھر کہوں گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی دراڑ آ گئی ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ابھی جو پریس کانفرنس ہوگی اس کا انتظار کیجیے اور اس کے بعد جو بات ہوگی اس پر میں آپ سے بحث کروں گی. اچھا ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، میں چلیں پلوشا صاحبہ جو ہے وہ ابھی انتظار کرنا چاہتی ہیں کہ پریس کانفرنس باقاعدہ طور پر ہو، اس کے بعد اعلان ہو، لیکن میں ایک خبر شیئر کر دیتا ہوں اور یہ میری ذمہ داری ہے، میں یہ خبر شیئر کر رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی میں نواز شریف صاحب کی واپسی کے سلسلے میں یہ تھاٹ پروسیس جو ہے یہ اب سے نہیں بلکہ دسمبر سے ہی شروع ہو چکا تھا، اور میری اطلاع کے مطابق مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو اس بات کا پتہ تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چیز پچ کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے. اب اس کے دو ریزنز ہیں، یا تو پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ استعفے نہیں دینا چاہتی تو اس وجہ سے اس معاملے کو نواز شریف صاحب کی واپسی کے ساتھ نتھی کر رہی ہے، یا ایکچولی یہ ڈیمانڈ جو ہے ان کی جینون ڈیمانڈ ہے. کیا مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار تھی یا اٹ ہیز ایکچولی کم ایز اے سرپرائز ٹوڈے؟ جی پہلی بات تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ میرے خیال میں آپ جو جوائنٹ اعلامیہ ہے اس کا انتظار کریں، اور جیسے ہی پی ڈی ایم کا اعلامیہ سامنے آتا ہے تو اس میں یہ جتنے بھی سوالات جو ابھر رہے ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے جواب سامنے آ جائیں گے. میں نے بھی آپ کے پروگرام سے پہلے کوشش کی ہے پتہ کرنے کی، لیکن مجھے کوئی خبر نہیں مل سکی. میں نے ایک دو دوستوں کو ٹیلی فون کیا، ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ ریسورسفل ہوں، یقینی طور پہ ہوں گے، لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں کہ قبل از وقت ہے کسی ایسی بات پہ تبصرہ کرنا. دوسری جو اہم بات ہے اس کا پلوشا صاحبہ نے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو کیوں نہ ہو، یعنی اگر تمام پارٹیز اکٹھی ہوں گی تو ہر پارٹی اپنا جو نقطۂ نظر ہے اس کو سامنے رکھے گی اور اس کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی. میرے اپنے ذاتی نقطۂ نظر سے اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے جب بھی مقدمہ ہمارے سامنے رکھا ہے، ایک مؤثر مقدمہ سامنے رکھا ہے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مثلا ہمارا ایک سخت رویہ تھا اور پیپلز پارٹی کا خیال تھا کہ ہمیں پارلیمان کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، سینٹ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے اور یہ جنگ وہاں پہ لڑنی چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ متفق ہو کے اس تمام ڈسکشن کے بعد، جس میں میرا نقطۂ نظر ہو سکتا ہے بہت زیادہ سخت ہو اور مختلف ہو، پیپلز پارٹی کا نقطۂ نظر مختلف ہو، مگر جب ہم مل بیٹھے تو ہم ایک متفقہ
हमने तरीकाकार जो है उस पर एग्री किया कि हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे और ज़िमनी इंतखाबात भी लड़ेंगे। डॉक्टर साहब ये थोड़ी देर पहले मैंने मरियम नवाज साहिबा को कोट करते हुए जो अभी मैंने टिकर्स पढ़े हैं, उनका मौकफ जो मैंने पढ़ा है, आपने गालबन सुना होगा अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला था, आप सुन रहे थे? जी मैंने सुना। ये सर मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा की जानिब से ही मुझे भेजे गए। मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं कि ये उधर से मुझे भेजे गए। तो इसलिए ये ऑथेंटिकेट करता है इस बात को कि आपस में ये बहस मुबाहिसा हुआ है उस इजलास के अंदर। देखिए, मैं आपको डिस्प्यूट तो नहीं कर सकता ना, लेकिन मैं भी आपको बता सकता हूं कि पीएमएलएन के एक दो रहनुमा जो हैं उनसे मेरी गुफ्तगू हुई आपके प्रोग्राम से पहले और उन्होंने इस किस्म की कोई बात नहीं की। तो यकीनी तौर पे मैं आपको क्यों कहूंगा कि आपकी खबर दुरुस्त नहीं है। मैंने स्पेसिफिक्स के अंदर बात नहीं की, आपने गालिबन स्पेसिफिक्स में पूछा। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा लाया अमल है वो तो सामने आएगा जब हमारा एलामिया सामने आएगा कि हमें करना क्या है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। और मेरा जाती जो नुक्ता नजर है वो ये है कि ये जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हुए हैं, जिसमें आपने देखा कैसे कैमरे एक 3 स्क्वायर फुट या 5 स्क्वायर फुट के अंदर जो 4-5 कैमरे पकड़े गए मुख्तलिफ इकसाम के, ये जमहूरियत का मजाक था, ये पार्लियामान का मजाक था। ये किसी ने एक क्रिमिनल एक्टिविटी भी की है और हमारी जमहूरियत के ऊपर एक तरह से एक उसका ठट्ठा भी लगाया है। तो मैं ये समझता हूं कि जब इस तरह की चीजें हो रही हों, जब इस तरह के इलेक्शन हो रहे हों, तो फिर हमें क्यों नहीं सख्त रवैया अपनाना चाहिए। अगर पार्लियामान में ना हमारी आवाज सुनी जा सकती है, फैटिफ का एक बिल था आपको मालूम होगा जिसमें इजाजत दी गई कि हमारे बच्चियों की वीडियोस बन सकें, हमारे कंप्यूटर्स हैक हो सकें, हमारे टेलीफोन जो है उन पर ब्रेकिंग किया जा सके, लोग आपके घर में दाखिल होके आपके वहां से एविडेंस उठा सकें। यानी कोई जब आपने बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी को कानून की शक्ल दे दी और हट धर्मी के साथ दी, सेनेट में रिजेक्ट बिल होने के बावजूद जॉइंट सेशन में आपने बुला के उसको शिकस्त दी, आपने उसको पार्लिमानी कमेटी में नहीं जाने दिया इस वजह से कि फ्लोर पे आई गेट योर पॉइंट डॉक्टर साहब। अच्छा मेरा नुक्ता नहीं, एक सेकंड जी सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं, हम आप ही चाहता हूं थोड़ी नहीं आप बोलिए सर, बोलिए। जी देखिए, बात यह है कि अगर पार्लियामान के अंदर आप आइन साजी और कानून साजी नहीं कर सकते, अगर मुल्क जंग में चला जाए और तमाम पार्टीज मिलकर एक दूसरे से बात ना कर सकें, अगर 100 लोगों का इलेक्शन, मैं कोई 2 लाख 5 लाख का किसी प्रोविंशियल नेशनल असेंबली के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, 100 लोगों का इलेक्शन जो पूरा पाकिस्तान देख रहा था कैमराज में, उसके अंदर भी अगर कैमरे आपने लगाए हुए हैं और उसको भी आप फज कर रहे हैं, तो फिर ये जमहूरियत का जो ढकोसला है ये लोगों के सामने आना चाहिए। मैं ये जाती तौर पे समझता हूं कि हमें आप इसकी क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए। मगर ऑब्वियसली जब हम तमाम सियासी जमातें बैठेंगी तो मेरा मौकफ होगा, पीपल्स पार्टी का मौकफ होगा, मौलाना साहब की जमात का मौकफ होगा, एएनपी का मौकफ होगा, फिर एक जॉइंट हमारा लाया अमल जो है थोड़ी देर में आपके सामने आ जाए। मेरा डॉक्टर साहब, आप उस इवेंट के हीरो हैं, जाहिर बात है, जिन्होंने सेनेट से वो कैमरे ढूंढे थे और हमारे अपने बल्कि जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने हमने कहा कि जनाब डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब के अंदर तो पूरा एक जर्नलिस्ट मौजूद है जो इतनी बड़ी ब्रेकिंग खबर लेकर आता है, तो वो सारा क्रेडिट आपको जाता है। बट माय पॉइंट इज कि ऑपोजिशन ये कैमरे ढूंढ लेती है, लेकिन यही ऑपोजिशन पीडीएम के इजलास में जो माइक मौजूद है, जो आपकी ये सारी खबरें बाहर लीक कर रहा है, आप लोग वो नहीं ढूंढ पाते। आप लोग ये अभी तक पीडीएम के हवाले से ये भी बहस मुबाहिसा हुआ कि ये सारे टिकर्स जो हैं, ये सारी खबरें जा किस तरह रही हैं। तो देयर इज समवन हु इज लीकिंग ऑल दिस। अभी जी आपने बताया, आपको तो मालूम भी है वो कौन है। आपने अभी कहा कि कोई रहनुमा है जिन्होंने आपको बताया, तो उसमें कोई माइक तो नहीं है ना जी। अगर कोई एक फर्द वहां से आपको खबर दे रहा है, चाहे वो सही है या गलत है, मैं उस पर तो नहीं तबसरा कर सकता क्योंकि अभी लाया है अमल सामने नहीं आया। एक्चुअली एक नहीं है डॉक्टर साहब, मैं आपको बता सर, एक नहीं है, एक्चुअली 2 हैं और आपकी दोनों पार्टियों से हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है और नून लीग से भी है, और दोनों ने हमें ये खबरें पहुंचाई हैं, दोनों ने पहुंचाई हैं। सो इसका मतलब है लीकेज दोनों साइड से हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में तो जी ये अफसोसनाक अमर है। मैं समझता हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी में बैठ के अगर आप बिल्कुल ऐसी बात करना चाहते हैं जिसमें खुली डुली बात हो, जिसमें आपको ये शक ना हो कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए ना, अभी जॉइंट एलामिया नहीं आया, डिस्कशन के कुछ चीजें सामने आई हैं, तमाम चीजें तो आपको भी मालूम नहीं है। तो मैं तो इसको बदकिस्मती की अलामत समझता हूँ कि हमारे मुल्क का ऐसा माहौल है कि हम कोई भी बात जो है वो इन गुड फेथ बैठ के आपस में खुले दिल से नहीं कर सकते। यानी अभी बात चल रही होगी तो उसका एक खास पहलू उजागर हो जाएगा। सर लैक ऑफ ट्रस्ट है ना फिर ये पलूशा साहिबा, ये तो फिर लैक ऑफ ट्रस्ट है ना आप दोनों के दरमियान। ये जो
یہ جو آپ نے کہا اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ پہ زیادہ ٹرسٹ ہے. میں تو نہیں جانتا, ہمارے تو سارے سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اچھا چلیں, آپ لوگوں کے پاس اس وقت یہ ڈینائل کا موقع ہے, دونوں کے پاس ہے, کیونکہ obviously and I agree کہ ابھی تک ایک آفیشیل بیانیہ نہیں آیا, پریس کانفرنس ہونی چاہیے, اس کے بعد آفیشیل سٹیٹمنٹ آئے گی. I give you that margin. لیکن سر اس سے پہلے آپ لوگوں کے لیڈرز, دونوں کے لیڈرز جو کچھ آن کیمرہ کہہ چکے ہیں, اعلانات کر چکے ہیں, آئیے ذرا وہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ اس کے بعد کویشچنز رکھ لیں کہ اس کے بعد لوگوں کو آپ لوگ کیا جواب دیں گے. سنیے ناظرین کہ پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں وہ کیا کیا ڈیٹس دیتے رہے ماضی میں اور کیا کیا اعلانات کرتے رہے, سنیے گا ذرا. نالائق, نااہل اور لا علم وزیر اعظم کو جانا پڑے گا. 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں. سارے ممبران اسمبلی کے استعفے اپنے پارٹی قیادت کے پاس جمع ہوں گے. یہ حکومت انشاءاللہ تعالی آخری دھکے کے بعد جانے والی ہے. اس سال کے ختم ہونے سے پہلے گھر واپس جانے والی ہے. جنوری کا آخری مہینہ ہے. 400-500 استعفے جب آ جائیں گے, تمہارا ایک دن اس ملک میں وزیر اعظم, جعلی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے. یہ آپ نے گفتگو سنی. پلویشہ صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب خود فرما رہے ہیں کہ جنوری کے اندر یہ حکومت جانے والی ہے. 31 دسمبر تک سارے ریزگنیشنز ہم نے اکٹھے کر لیے ہیں. یہ ساری ڈیٹس آپ لوگوں کے لیڈرز دیتے رہے ہیں, بٹ اس کے بعد ناؤ اگر میں اس کو یو ٹرن نہ کہوں, صرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ یو ٹرن کی تنقید لگائی جائے تو میرے خیال میں ناانصافی نہیں ہے. نہیں, مجھے سمجھ نہیں آیا کس چیز کو یو ٹرن کہیں گے. یہ ایک فیصلہ تھا کہ تمام پارٹیز جو ہیں وہ اپنے لیڈران کے پاس 31 دسمبر سے پہلے اپنے استعفے جمع کرا دیں گی, اور وہ سب کے پاس ان کے ممبران کے استعفے ہیں. اس میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہے. سب ممبران پارلیمنٹ نے اپنے استعفے اپنے لیڈران کے پاس جمع کرا دیے ہیں تاکہ مناسب وقت پہ وہ جو بھی فیصلہ کریں اس حساب سے ان کے پاس استعفے ہوں. اور اگر کسی نے کوئی ڈیٹ دی اور وہ ڈیٹ پوری نہیں ہوئی تو یہ بھی بتا دیں نا کہ کتنی ڈیٹس حکومت نے دی, یعنی کہ کتنی ڈیٹس میں کس تاریخ تک جو ہے کتنے مہینوں میں کرپشن ختم ہونی تھی, کتنے مہینوں میں ملک کا جو ہے وہ یہ تو واٹ اباؤٹ دیٹ والی تھیوری ہوگی نا کہ ہم نہیں کر سکے تو وہ بھی نہیں کر سکے. ایک منٹ, یہ ایک جدوجہد ہے منصور, اس میں کوئی حتمی تاریخ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کل جو ہے یہ ہو جائے گا. ہاں, ایک تاریخ کا جو ہے وہ تعین کیا جا سکتا ہے اور ایم کیا جا سکتا ہے کہ اس تاریخ تک, یہ تو کوئی جنگیں بھی ہوں دو ملکوں میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حتمی طور پہ اس تاریخ کو اتنے بجے جنگ ختم ہو جائے گی. لہٰذا جدوجہد ہے, اور اس جدوجہد میں اگر 1 مہینہ پہلے یا 1 مہینہ بعد یا 2 مہینہ پہلے 2 مہینہ بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں جہاں تک کہ جماعتیں کمیٹڈ ہیں اور جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی ہیں, اور جو پریشر ان جماعتوں نے قائم رکھا ہے وہ آپ نے دیکھا اس کے نتیجے میں اس ملک میں. پہلے تو ہم اس بات پہ بھی بحث کرتے تھے کہ پی ڈی ایم بنے گی نہیں, پھر اس بات پہ بحث کرتے تھے کہ مختلف جماعتیں ان کے مختلف جو ہے وہ اپنے عزائم ہیں, یہ اکٹھی نہیں ہوں گی. یہ تمام چیزیں ہوئی آپ کے سامنے, اور ایک پلیٹ فارم سے ہم نے ایک بڑا مارکا مارا نیشنل اسمبلی میں 16-17 ان کے اپنے ایم این ایز نے ان پر عدم اعتماد کیا, اور وہ آ کر انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا. میں سمجھتی ہوں اس لیے ممکن ہوا کہ تمام جماعتیں اکٹھی تھیں اور تمام جماعتوں نے اقلاع عمل جو ہے وہ اختیار کی. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ ان تمام سربراہان کو پتہ ہے کہ اکٹھے رہنے میں ہی اور اکٹھے رہنے کی وجہ سے ہی آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں. لہٰذا آپ پریس کانفرنس کا انتظار کیجئے. مجھے افسوس ہے کہ آپ کا شو پریس کانفرنس سے پہلے ہو گیا ہے, ورنہ ہم اس پہ اور سے حاصل گفتگو کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, لیٹ می ٹیک اے بریک. سوال اور بھی ہیں. جس طرح پلویشہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ 16-17 ایم این ایز نے پاکستان تحریک انصاف یا حکومتی اتحاد کو جو ہے وہ دھوکہ دیا ہے, تو اپوزیشن کے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے. عبدالغفور حیدری صاحب کا جو الیکشن تھا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے, اس کے اندر بھی کم از کم 7 سینیٹرز جو ہیں وہ ضرور ٹوٹے ہیں جنہوں نے جا کے حکومتی اتحاد کو ووٹ دیا ہے. تو یعنی دراڑ اور بغاوت تو اپوزیشن کے رینکس کے اندر بھی موجود ہے. تفصیل سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आसिफ अली जरदारी साहब ने आज मुतालबा किया है और ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं, उसके बाद जो है वो इस्तीफे हम देने के लिए तैयार होंगे। हमारे प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि इस वक्त नैब की हिरासत में हैं, एक दफ़ा तशरीफ़ लाए थे और मैंने उनसे सवाल किया था आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर एतमाद के हवाले से। उस वक्त उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिएगा ज़रा। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में कहते, ख्वाजा साहब, डू यू स्टिल थिंक कि मैंने तो पहले कह दिया, बगैर सुने कह दिया। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि 2008 में जो मैंने उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी या उससे पहले भी एक दो दफ़ा की, वो गलत की थी। नो, स्टिल मेंटेन, आई स्टिल हैव रिजर्वेशन अगेंस्ट द जेंटलमैन जो नाम मैंने लिया है। ऑन जरदारी साहब? यस, आई स्टिल हैव द रिजर्वेशन। तो ये आपको जरदारी साहब पे भी भाई, मैंने तो ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा हूँ। इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव इन हिम इवन टुडे। इवन टुडे ख्वाजा आसिफ मैं बार बार कहूंगा, आई स्टिल डोंट बिलीव इन हिम। उन्होंने फरमाया था कि वो आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर यकीन नहीं रखते, एतमाद नहीं करते। अंदलीप अब्बास साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंदलीप साहबा, आप ब्रेक से पहले मैं दोनों रहनुमाओं से, मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल कर रहा था। उन्होंने कहा अभी आप इंतजार करें, अभी इन ज़राए के हवाले से चलने वाली खबरों पर इतना यकीन मत करें, अभी हमारी प्रेस रिलीज आने दें, आप देखिएगा वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ज़राए से खबरें चल रही हैं, मीडिया को इंतजार करना चाहिए या एक्चुअली वाकई ये लग रहा है कि इन दोनों में दरार पड़ चुकी है? अब देखिए, ये तो इंतजार भी आप कर लें, उससे पहले भी आप देख लें। एक बड़ा सिंपल सवाल है जो ना सिर्फ जरदारी साहब बल्कि मेरा ख्याल है हर वर्कर इनका भी पूछता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भगौड़े हैं, इश्तिहारी हैं और 1 साल से गए हुए हैं और झूठ पे झूठ बोली जा रहे हैं और वहां बैठ के वो पिज़्ज़े खा रहे हैं और वो कहते हैं जी आप लोग जाएं सर्दियों में, गर्मियों में, पीपल्स पार्टी भी जाए और जेलें भरे और फिर इक्तदार हटा दे, और जब इक्तदार मिलने वाला होगा तो जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था सुरूर पैलेस से, वापस आ जाऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा लेने। तो ये तो लॉजिक ही नहीं बनता ना, लॉजिक ही नहीं बनता। वो 11 जमातें जो हैं वो क्या कहेंगी? वो कहेंगे कि जी ठीक है, आप फिक्र ना करें, हम मरेंगे, सब करेंगे और आपको कुर्सी जो है वो एक प्लेट पे दे देंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अभी आपने एक पूरा इलेक्शन फाइट किया है और जिसके अंदर आपने सेनेट के चेयरमैन ये वो, और अब कहते हैं कि जी वो सारे इस्तीफे दे दें। तो ये किस किस्म की लॉजिक है? और नंबर 3, अगर आप नहीं चाहते कि पंजाब में कोई आप मूवमेंट करें या कोई अपसेट करें तो वो सिंध में क्यों करें? तो ये शुमाल जनूब की इनकी जो पेशरफ्त है वो शुरू से है। अच्छा, अब मसला ये था कि वो बुग़्ज़े माफिया में इकट्ठे हुए हुए। बुग़्ज़े माफिया क्या है? उनको पता है कि इनको एनआरओ तो मिलना नहीं है और एनआरओ मिलना नहीं है और अकेले तो ये 400 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते। दे आर डिपेंडेंट ऑन मौलाना फॉर द लॉन्ग मार्च। मौलाना को भी पता है और मौलाना पिछली दफा भी उनके साथ हाथ हुआ, फिर सेनेट में उनके साथ हाथ हुआ। अब मौलाना जो है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं हिलूंगा इस्तीफों के बगैर, और इसी वक्त आपको पता चला है कि मौलाना जो है उसका मुंह शुमाल की तरफ है, जरदारी साहब का मुंह जो है मशरिक की तरफ है और मुस्लिम लीग नून का मुंह जो है वो जनूब की तरफ है। तो इनके डायरेक्शंस अब फर्क हो गई हैं बिकॉज जो स्ट्रगल चाहिए, जो सेक्रीफाइस चाहिए, कुर्बानी चाहिए, फिजिकल, पॉलिटिकल, वो उनके ये आदी नहीं है। पूरा आप साल देख लें, वो एक ही चीज मांगते हैं कि जी जो इनको लाने वाले हैं वो हमारे साथ आके बैठे और वो हम उनसे डायलॉग करें। खाकान अब्बासी से लेके हर बंदा कहता है जी हमने इनसे बात नहीं करनी, हमने तो उनसे बात करनी है। और उनसे क्या बात करनी है कि जी हमें एनआरओ दें और अब हमें लेके आए, क्योंकि इन देयर हिस्ट्री ये कभी भी खुद से नहीं आए। बकौल नवाज शरीफ के कि 1970 के बाद हमेशा सिलेक्टर्स ही लेके आए हैं। तो ये उनको आदत ही नहीं है। एक पंजाबी का लफ्ज होता है मंसूर, गिज्जे हुए हैं। ये गिज्जे हुए हैं कि इनको जिसको कहते हैं यहाँ से सपोर्ट किया जाए, धांधली हो और हॉर्स ट्रेडिंग हो और करप्शन हो और वो चुपचाप मजे से आके तो इक्तदार के मजे। ठीक है, मैं इस पे डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये सिर्फ सारी आपने गुफ्तगू सुनी, वैसे एक मामले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी अब तो लगता है वाकई एक पेज के ऊपर है, दोनों ही चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं। तो आपके जिनके खिलाफ आप तहरीक चला रहे हैं वो भी यही डिमांड कर रहे हैं, जिनके साथ तहरीक चला रहे हैं
وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں. تو ویسے اگر نواز شریف صاحب واپس آ جائیں تو میرے خیال میں سارے اعتراضات واقعی ختم نہیں ہو جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی نواز شریف صاحب تو ضرور علاج کے فوراً بعد واپس آ جائیں گے، لیکن جو انٹرسٹنگ بات ابھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ بھاگے ہوئے ہیں تو ان کو کس نے بھگایا ہے؟ کس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے واؤچ کیا تھا اور گارنٹی دی تھی کابینہ کو کہ میں حاضر ناظر جان کے خدا کو یہ کہتا ہوں میں نے تمام تحقیق کر لی کہ ان کا جانا ان کی زندگی بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. کس نے ان کو ای سی ایل سے نکالا تھا جی؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آپ اپنے ہی فیصلوں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو پنجاب حکومت آپ مصر ہیں اس بات پہ کہ آپ کو انہوں نے غلط انفارمیشن دی تھی تو فائر کر دیں. کسی وزیر کو فائر کریں، وزیر اعلیٰ کو فائر کریں. اپنی تمام وہ جو یعنی ایک وزیر اعظم جو پورے پاکستان کی فورس لگا کے صرف اس بات کا تعین نہ کر سکیں کہ ایک شخص بیمار ہے یا نہیں، ان کو نیوکلیئر وار کا ان کے پاس بٹن ہونا چاہیے. وہ کل کو کہہ دیں گے کہ مجھے تو بس یہ خبر ہی غلط کسی نے دے دی، میں نے غلطی سے بٹن دبا دیا. یہ کیا بات ہے بھائی؟ آپ وزیر اعظم ملک کے ہیں، کابینہ کو آپ گارنٹی کرتے ہیں، ای سی ایل میں ایک کمیٹی بنا کے آپ ای سی ایل سے نکالتے ہیں، اور آج آپ ہی معترض ہیں. بھائی اگر وہ پیزا کھا رہے ہیں تو آپ نے بھیجا ان کو پیزا کھانے کے لیے، تو ذرا غور کیجئے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کی گفتگو نہیں لیکن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو حقیقت ہے، اگر انہوں نے بھیجا بھی تھا، اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ ڈال بھی دیں تو سر انہوں نے بھیجا تھا کہ آپ پیزا کھا کے واپس بھی آ جائیں گے، آپ نے علاج کرا کے واپس بھی آنا ہے. وہ ایک ایسا علاج ہے جو سالوں کے اوپر محیط ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہو رہا. یہ اتنا بڑا پیزا کون سا ہے سر جو ختم نہیں ہوتا؟ نہیں ان کی جی یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، ان کی جو پلیٹلیٹس ہیں وہ اسٹیبلائز ہو گئے ہیں، اور ان کی جو سرجری ہونی ہے وہ اب ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ وہ اسکیجول ہوگی اور اس کے بعد وہ واپس آئیں گے. لیکن دوسری جو اہم بات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ تو آپ لوگوں کو پکڑ کے مونچھوں سے پکڑ کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں ان کو جیل کی کال کوٹری میں ڈالوں گا، اور پھر ہیروئن نکال دیتے ہیں ان کی گاڑی میں. یہاں پہ کچھ انصاف کا بھی تو کچھ ہونا چاہیے حساب کتاب، یا نہیں؟ یعنی لیکن ڈاکٹر صاحب یہ پھر آصف علی زرداری صاحب کا جو کوٹیشن سامنے آ رہا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو 1986 میں واپس آئیں، 2007 میں واپس آئیں، اور اس وقت واپس آئیں جبکہ ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ ایک عسکری قیادت بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود واپس آئیں. تو پھر ان کی ڈیمانڈ تو پھر درست ہے نا کہ آئیں آ کے فیس دی میوزک. اور کیوں نہیں اور کس نے کہا ہے نہیں؟ مگر آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ نے ملک کے اندر رہ کے بھی تحریک چلائی تھی، بے نظیر صاحبہ شہید نے ملک کے باہر رہ کے بھی تحریک چلائی تھی. ایک لمبا عرصہ باہر رہ کے بھی تحریک چلائی، ایک لمبا عرصہ ملک کے اندر بھی کھڑے ہو کے تحریک چلائی، اور جیلیں بھی کاٹی. اور یہ تینوں عوامل جو ہیں وہ ہماری لیڈرشپ بھی کر رہی ہے. دوسری بات ہم تو حب علی میں آئے ہیں، آپ نے کچھ معاویہ کی فورسز کا ذکر کر دیا. اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون علی کے ساتھ ہے، کون معاویہ کی فورسز کے ساتھ ہے. یہ تو خیر آپ نے عجیب حب علی اور بغض معاویہ کی کوئی داستان شروع کر دی تھی. ہم تو اس کو ایک سیاسی پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، اور سیاسی طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت کا عمل چلے. اور جس طرح دھونس دھاندلی سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھا کہ ملک ارشد صاحب کا فیصلہ کس طرح آیا. آپ نے وہ دیکھا تھا کہ ایک فیصلہ ایک صاحب جو دے کے جا رہے تھے اندر، جن کو آپ ہی کے صحافی لوگ کیمرہ لے کے پیچھے پھرتے رہے کہ کیا اندر دے کر آئے فیصلہ، کون ہے آپ؟ ڈاکٹر صاحب یہ ان ساری چیزوں کے ساتھ یہ جو جتنے فلاز آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، جو پرابلمز آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں سر، اس کے باوجود آصف علی زرداری بھی پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں، بلاول بھٹو بھی پاکستان کے اندر ہی موجود ہیں، اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ سارے کیسز کو فیس کر رہے ہیں. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور مریم نواز صاحبہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں، 2 مرتبہ جیل جا چکی ہیں. ابھی ان کو پھر تھریٹن کیا جا رہا ہے کہ نہ صرف جیل میں جائیں گے بلکہ اسمیش کر دیا جائے گا. یہ آپ کے سامنے ہیں. حمزہ جو 2 سال جیل میں 20 مہینے رہ کر آئے ہیں. آپ کے سامنے شہباز صاحب ہیں جو 2 مرتبہ جیل میں رہ کر آئے ہیں. آپ کے سامنے 2-2.5 سال خواجہ سعد رفیق ہیں جو جیل میں رہ کر آئے ہیں. سلمان رفیق ہیں جو 2.5 سال جیل میں رہ کر آئے ہیں. آپ کے پاس شاہد خاقان عباسی ہیں جو موت کی چکی کے اندر رہ کر آئے ہیں. کس لیے موت کی چکی میں ان کو رکھا، کس قانون کے تحت، کسی کو نہیں معلوم. ابھی میں نے آپ کو ایگزامپل دی 35 کلو ہیروئن کی جس کی سزا موت ہے. وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے عرش معلیٰ کی طرف چہرہ کر کے قسمیں کھا کے وہ جو ٹیپ تھی وہ کدھر گئی بھائی؟ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آپ نے دیکھا جو بیل اپلیکیشن کے اوپر آیا جواب احسن اقبال صاحب کا
کہ آپ نے اس وجہ سے ان کو قید کیا ہوا ہے کہ انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ یہاں پہ ایک سپورٹس کمپلیکس بننا چاہیے. کمال بات کرتے ہیں آپ. تو جس ملک کے اندر یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں, ایسا تو نہیں کہ ہماری طرف سے کوئی قربانی نہیں ہو رہی. میں نے تو آپ کو تمام مثالیں یہ جتنی قربانی ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف یا ناظرین سے زیادہ آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے قربانیاں دی ہیں. بہرحال ایک بریک لیں گے, پاکستان پیپلز پارٹی سے اس کا سوال کریں گے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کے اوپر جو اتنا زور دیا جا رہا ہے, کیا شہباز شریف صاحب کی موجودگی کافی نہیں ہے, یا مریم نواز صاحبہ جو اس وقت مسلم لیگ نون کا ایک چہرہ بن کے پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں, کیا ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی پی ڈی ایم کے اجلاس کی, جس کا انتظار ہے کہ باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کب ہوتی ہے, لیکن پرویشا صاحبہ اس کا ایک آسان حل ہے. ظاہری بات ہے اعتراض اس بات کے اوپر کیا جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزینٹیٹیو ہیں, آپ اس بات کی نفی کر دیں کہ نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی ایسا کوئی مطالبہ نہیں کر رہی. ہم مریم نواز کے ہوتے ہوئے, شہباز شریف کے پاکستان میں ہوتے ہوئے ہر طریقے سے تیار ہیں اور استعفے دینے کے لیے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیے, میں اس بات کی نفی ضرور کروں گی کہ پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ ہے یا پی ڈی ایم میں کوئی اس قسم کی, جب بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوتا ہے, بائی دا وے یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ اس قسم کی خبریں میڈیا میں چلائی جاتی ہیں تاکہ تقسیم کا ایک جو ہے وہ پہلو سامنے آئے اور اس پر زور دیا جائے. چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے جب تک اجلاس چلتا رہتا ہے, اور جب پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اور تمام لیڈران ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تاثر ختم ہوتا ہے. اس وقت ہم بھی صرف صریحاً مفروضوں پہ بات کریں. آپ کہہ رہے ہیں میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں پلوشا صاحبہ, ایک چیز شیئر کروں آپ کو. نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا پہلی دفعہ مطالبہ پتہ ہے کس دن آیا تھا؟ 29 دسمبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کا اجلاس تھا, اور اجلاس ابھی چل رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع کے حوالے سے یہ ٹکرز چلنا شروع ہوئے کہ جی پارٹی کے اجلاس میں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب واپس آئیں تب ہم استعفے دیں گے. 29 دسمبر کی ڈیٹ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. اس کے بعد میں ذرا بات کمپلیٹ کر لوں. اس کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری آئے, انہوں نے پریس کانفرنس کی, تو ان سے صحافی نے سوال کیا کہ جی کیا آپ کے اس اجلاس میں آج یہ ڈسکشن ہوئی ہے؟ تو آپ کو پتا ہے بلاول بھٹو صاحب کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہ میں تصدیق کروں گا اور نہ میں تردید کروں گا اس بات کی. تو بالکل صحیح جواب تھا. جو پارٹی کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کو ہم میڈیا پہ لانے کے مطلب وہ وی آر ناٹ لائبل ٹو برنگ اٹ ٹو دی میڈیا. پارٹی کے اندر 1000 چیزوں پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں, سب یکساں ذہن کے مالک نہیں ہوتے نا. مطلب یہ اب آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, مطلب پارٹیز جب بیٹھتی ہیں اندرونی طور پر بھی کتنی باتیں ہوتی ہیں, اور جب مختلف پارٹیز بیٹھتی ہیں تو ہوتی ہیں. اور میں اس بات کو یہ سمجھتی ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جب واپس آنے کا ارادہ کریں, اور اگر کر لیں تو آپ دیکھیے کہ راتوں رات سچویشن جو ہے وہ بہت حد تک تبدیل ہو جائے گی. اب یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ کس وقت واپس آئیں, اور کوئی بعید بھی نہیں. میں تو اس بات کو جو ہے خارج امکان سمجھتی نہیں کہ وہ واپس آنے کا ارادہ کرتے. یہ باتیں اگر آج ہوئی ہیں, اگر میں مان لوں کیونکہ ابھی تک صرف ذرائع ہیں, تو اس بات میں کوئی برائی بھی نہیں. میاں نواز شریف صاحب پاکستان کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, وہ پاکستانی ہیں, ان کی سٹیزن شپ تو چھیننے کا حق کسی کو نہیں ہے نا. لیکن اس کا مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کیوں کرے پلوشا صاحبہ؟ اگر تو نون لیگ خود سمجھتی ہے کہ نہیں آنا چاہیے تو پھر جی بولیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے ساتھ اس سے پہلے جب مشرف کے دور میں وہ گرفتار ہوئے تھے تو کہاں تک معاملہ چلا گیا تھا. ان کو ہائی جیکر کرا دے کر ان کو پھانسی دلانے کی بات کی جا رہی تھی. وہ پھر واپس آئے. آپ کو یاد ہے وہ مشرف جو کہتا تھا کہ یہ دونوں واپس میں نہیں آنے دوں گا ان کو. اچھا, اب آپ بتائیے کہ حالات تبدیل ہوتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید مجھے یہ بات خارج امکان نہیں لگ رہی کہ میاں نواز شریف صاحب کسی وقت بھی واپسی کا ارادہ کرتے. آخر لیڈر ایک بہت بڑی جماعت ہے ان کی, اور اگر وہ ان کے اپنی بیٹی کو نامینیٹ کرتے ہیں جب تک وہ نہیں آتے تو ہم کون ہیں اس پہ اعتراض کرنے والے؟ بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک بند کمرے میں کوئی باتیں اگر ہوئی ہیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ مجھے صرف یہ بتا دیجیے. نہیں, برائی اس میں یہ ہے کہ برائی اس میں پلوشا صاحبہ یہ ہے اگر ہوئی ہے, چلیں اگر کے ساتھ ہی یہ بات کر لیتے ہیں کہ یہ ڈیمانڈ پہلے نہیں تھی نا. نواز شریف صاحب تو پہلے بھی باہر تھے, دسمبر میں بھی باہر تھے, نومبر میں بھی باہر تھے. اس وقت یہ مطالبہ نہیں تھا. جی آپ میری بات سن رہی ہے نا. جس دن پہلا اجلاس تھا, شاید مصدق ملک صاحب اس میں تھے, مجھے یاد نہیں, لیکن جو پہلا اجلاس تھا جس دن پی ڈی ایم فارم ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے میریٹ میں, اس دن بھی یہ بات ہوئی تھی.
जमहूरी जमातों में हर किस्म की बातें होती हैं। बात ये नहीं है, चले मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि पीडीएम में दरार आ गई, पीडीएम तबाह हो गई, मियां साहब वहां चले गए, पीपल्स पार्टी अलग हुई। मुझे बताइए क्या इस तमाम बातों के नतीजे में हुकूमत की डायरेक्शन, और डायरेक्शन जो कह रही थी अंदलीब साहबा का शुमाल जनूब मगरिब इधर उधर है, तो हम तो ये पूछ रहे हैं आपकी डायरेक्शन क्या है? हम सारे तबाह भी हो जाएं तो आप क्या समझते हैं कि इसमें इस मुल्क के मसाइल का हल इनके पास है? और क्या आप समझते हैं कि उसके नतीजे में ये कौम जो है ये इनसे सवाल नहीं करेगी कि वो भूखे मर रहे हैं? मैं आपको एक बात हल्फन बताऊं, कल मैं F7 खड़ी थी, एक आदमी मेरी गाड़ी की शीशे तक आया और उसने खटखटा के मुझे कहा, और वो इस कदर अच्छी पोशाक में था कि मैं आपको क्या बताऊं, पढ़ा लिखा बड़ी उम्र का आदमी, उसने मुझे कहा मेरे पास लंच के पैसे नहीं, आई एम अनएम्प्लॉयड, दीज आर हिज वर्ड्स, आई एम नॉट अ बेगर। मैं आपको क्या बताऊं कि जब मैंने उसको देखा तो मुझे एहसास ये हुआ कि इस मुल्क में हालात कहां तक पहुंच गए। उसने मुझे कहा कि आप इनको बताइए जो बहरे हैं, इसकी तमाम मुकदमा इस बात पे है कि पीडीएम टूट जाए, इत्तेहाद टूट जाए, चले टूट गया, बताइए फिर क्या होगा? आप बता दीजिए लोगों के मसाइल हल होते हैं? मैं पूछ लेता हूं अंदलीब साहब, आप बता दीजिए घी खरीद सकते हैं, मुर्गी 550 रुपए पे खरीद सकते हैं, आप बता दीजिए। अंदलीब साहबा वो इनका बेसिक पॉइंट ये है कि जी पीडीएम के अंदर आप जितने मर्जी कीड़े निकाल लें, लेकिन एक्चुअली अगर इस सारी चीज को कोई फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है तो वो हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये बड़ी अच्छी आपने वो गुफ्तगू की जिसपे आपको पता चल गया कि क्यों नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। पहले नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी मेरी जान को सारे खतरे उठाएं, ये एक लीडर कह रहा है, लीडर खतरे लेता है, जान की परवाह नहीं करता। दूसरा गीदड़ होता है, मैं कुछ कहना नहीं चाहती। अच्छा, दूसरी चीज़ है वो ये कह रहे हैं कि जी ये जितने भी केसेस हैं ये सारे बंद किए जाएं, ये जो गाड़ी का केस है, ये फलाना केस है, ये बंद किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि जी पीटीआई की गवर्नमेंट को हटा दें और फिर टेबल पे बैठे हों तो फिर मैं आऊँगा। ये तो बड़ी क्लियरली मुसद्दिक साहब ने भी क्लियर कर दिया कि जी वो आएंगे तो उनको ये खतरा होगा, वो गाड़ी में से ये निकल आएगा, फलाना हो जाएगा, केस ऐसे हो जाएंगे। सारी दुनिया के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं, जो लीडर होते हैं, वो रेजिस्टेंस के तौर पे आते हैं, वो लड़ने आते हैं। वहाँ अदालतें होती हैं जो उनका सुनती हैं, कभी नहीं सुनती। वहाँ इदारे होते हैं, वहाँ लोग होते हैं, वो अपोजिशन होती है, उनके वर्कर होते हैं, वो जान देते हैं, वो सबसे आगे खड़े होते हैं कि लो मेरी जान लो। अब ये जरा स्टोरियां इनकी सुन लें कि ये किस किस्म की पिक्चर पेंट कर रहे हैं नवाज शरीफ की। खुद ही बैठ के यहाँ खुद ही मान रहे हैं कि वो एक भगौड़ा आदमी है, वो उसको जान के लाले पड़े हुए हैं, वो पिज्जा खाएगा। ये अंदलीब साहबा, डिसाइड करेगा अंदलीब साहबा, फिर मैं वापस आऊंगा। ये अंदलीब साहबा, ये नून लीग को अदालतों पे कहीं वही अदम एतमाद तो नहीं है जिस तरह का आप लोगों को इलेक्शन कमीशन पे है? देखिए, मैं तो ये कह रही हूं, मैं सबसे पहले हूं। आपको पता है नवाज शरीफ साहब को जो पनामा लीक्स आई थी डिस्क्वालीफाई करने का पहला केस मैंने और डॉक्टर यास्मीन ने इलेक्शन कमीशन में किया, जिसमें सरदार खोसा साहब भी हमारे साथ है पीपल्स पार्टी के। ठीक है। और हमने 6-7 महीने वहां लड़ा, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम ट्रिब्यूनल पे गए, उसके बाद हम जिसको कहते हैं आगे अदालतों में गए। ये तो हर जगह होता है कि आपको अपने मौखिज आपको एनवायरनमेंट नहीं मिलती। यही तो होता है स्ट्रगल, यही लीडरशिप होती है कि लीडरशिप ये होती है कि जी सारी चीजें ठीक हो जाए, ये सारे चले जाए, मेरी अपनी जागीर है ये मुल्क, और मैं यहाँ अपने जितने भी लूटे हुए पैसे हैं वो सारे माफ करके मैं दोबारा लूटने मुल्क को आ जाऊं। ठीक, ये तो नहीं होता, ये नहीं होगा। आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं सब कुछ हो सकता। जो लाहौर में इनके साथ हुआ, ये लाहौर में जो इनके साथ हुआ मीनारे पाकिस्तान में, ये इसकी गमाजी है कि अवाम ने डिसाइड कर लिया है कि अवाम ने करप्शन और चोरी के साथ खड़े नहीं होना, अवाम ने चोरी के खिलाफ खड़े होना है। इसीलिए वो टावा 4 बंदे इकट्ठे करके नवाज शरीफ जब तकरीर कर रहे थे, आपने दिखाया कि सारा क्राउड चला गया। नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं, लोग वापस मुड़ रहे हैं। तो यही करेंगे ना जब आप अवाम के साथ खड़े नहीं हैं और वहां आप सारा अपना पार्टी कर रहे हैं, तो अवाम भी आपके साथ खड़ी नहीं होगी। ठीक है। मैं नाज़रीन मैं बताऊं, ब्रेक के बाद मुसद्दिक साहब से सवाल करेंगे। यह वाकई हकीकत है, अंदलीब साहबा सही फरमा रही हैं कि लाहौर में पीडीएम का जब इजलास जारी था तो उस मौके के ऊपर नवाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे थे तो लोग वाकई निकल के बाहर जा रहे थे, और शायद
پاکستان پیپلز پارٹی جب یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے تو شاید اس کی یہی وجہ ہے کہ فزیکلی اگر وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں گے تب اپوزیشن کی اس تحریک میں کوئی جان آئے گی، ورنہ لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا۔ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، یہ آپ نے ساری گفتگو جو اب تک سنی ہے، پرویشہ صاحبہ فرما رہی ہیں کہ پہلی دفعہ جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا تھا وہاں پہ بھی ڈسکشن ہوئی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے۔ اس پورے سیناریو کے اندر مسلم لیگ نون لگتا ہے کہ سب کچھ ہی کھو بیٹھی۔ اسلام آباد سے یوسف رضا گیلانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سیٹ لے گئی، چیئرمین سینٹ کے لیے یوسف رضا گیلانی صاحب، ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے عبدالغفور حیدری صاحب۔ تو مسلم لیگ نون کے ہاتھ آیا کیا اس سارے معاملے میں؟ اینڈ میں آ کے پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہہ دیا کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئیں، تو نون لیگ کو تو اس سارے معاملے میں کچھ بھی نہیں مل سکا۔ منصور صاحب، پہلے تو میں آپ کے پروگرام میں بڑے اشتیاق سے آیا، بیکاز میرا خیال یہ تھا کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس میں سلجھی ہوئی گفتگو ہوتی ہے سر، اور اپنے سیاسی مخالفین کو جانوروں سے تشبیہ نہیں دی جاتی اور بھگوڑا اور اس طرح کے الفاظ نہیں استعمال کیے جاتے۔ تو میں تو بڑے اشتیاق سے آیا تھا، لیکن بہرحال آئی اسٹینڈ کریکٹڈ۔ وہ تو جو استعمال کرنا چاہیں اپنے حریف کے خلاف زبان وہ استعمال انسان کرتا ہی ہے، وہ تو اپنی اپنی اقدار کے مطابق گفتگو انسان کو کرنی پڑتی ہے۔ میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیے، جو شخص دیواریں پھلانت کے بھاگ جائے اسے آپ کیا کہیں گے، اور لیڈرشپ آپ کس چیز کو کہیں گے؟ اب لیڈرشپ بھوک ہڑتال کرنے کو بولیں گے، پچھلی دیوار پھلانگ کے بھاگنے کو کہیں گے، اپنے مخالفین کے اوپر ہیروئن ڈالنے کو آپ لیڈرشپ کہیں گے۔ آپ دائیں طرف دیکھیں آپ کے چینی چور بیٹھا ہو، بائیں طرف دیکھیں تو آٹا چوری کرنے والا بیٹھا ہو، سامنے دیکھیں تو دعائیں چوری کرنے والا بیٹھا ہو، اس کو آپ ہٹائیں اس بات پہ کہ اس نے عدلیہ کے اندر چوری کی ہے، اور اس کے بعد پارٹی کا اس کو جنرل سیکرٹری لگا دیں۔ آپ کے پیچھے وہ وزیر بیٹھا ہو جو اپنے ہی بیٹے کو $3,000 ملین $3 بلین روپے کی بات نہیں کر رہا، $3,000 ملین، یعنی عام آدمی گن بھی نہیں سکتا، میں بھی نہیں گن سکتا کہ کیا اماؤنٹ ہے۔ اپنے ہی بیٹے کو اپنی وزارت کے ذریعے ایک ٹھیکہ دے دے، یا وہ لوگ جو بجلی کے کارخانے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بجلی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ آپ کی لیڈرشپ ہے؟ یہ آپ بہادری کی بات کر رہے ہیں؟ باقی جہاں تک سیاسی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، جو اگر پیپلز پارٹی کرنا چاہے گی تو ضرور کرے گی۔ اگر ان کا موقف ہے کہ ہمیں آنا چاہیے نواز شریف صاحب کو، تو وہ اپنا موقف پیش کریں گے۔ میرے پاس ایسی خبر نہیں آئی ہے، لیکن اگر وہ کریں گے تو میں نے آپ کے پروگرام میں لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے اجازت دیجیے، اگر ایکچولی اس کی ایک بہت بڑی ریزن یہ بھی ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی ایک گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھتے ہوئے بات کر رہی ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ ہمارے پاس ہے، ہم بلا وجہ کیوں اس سسٹم کو ریپ اپ کریں، کیوں ہم بلا وجہ استعفے دیں؟ مسلم لیگ نون کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نہ پنجاب کی گورنمنٹ ہے، نہ اس وقت کوئی اہم عہدہ ہے، صرف ایک اپوزیشن لیڈر ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر بھی اس وقت حراست میں ہے۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ تو یہی تو گفتگو ہوتی ہے پی ڈی ایم میں۔ اب یہ گفتگو تو پی ڈی ایم میں جب رہنما بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے نا کہ دیکھیے اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے، اور پھر ہم بتائیں گے کہ اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے۔ اور نقصانات اور فائدے جو ہیں ان کو سامنے رکھ کے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئے گی۔ یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ یہ 10-11 جماعتیں ہیں، یہ کوئی ایک پارٹی تو نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 11 مختلف جماعتیں جو مختلف طریقہ کار لے کر آگے بڑھ رہی ہوں وہ ہر بات کے اوپر کنورج کریں، ہر بات پہ اگری کریں، مگر ڈس ایگریمنٹ کو اتنی بری چیز کو آپ کیوں جان رہے ہیں؟ ہم ایک کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، it's not the disagreement, it's basically the leakage of the disagreement. That's the problem. نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیے، اگر یہ باہر اگر کیمرے لگا کے بھی کی جائے بات تو اس پہ کیا حرج ہے؟ اگر آپ مجھ پہ آج ثابت بھی کر دیں کہ ڈس ایگریمنٹس ہمارے ہوئے ہیں، تو کیا ہم ایک سیاسی جماعت ہے؟ ہماری تو اپنی سیاسی جماعت کے اندر بھی ڈس ایگریمنٹس ہیں۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹیک آن نہیں کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ فل بریکس لگانی چاہیے اس وقت، ورنہ یہ آئین جو ہے یہ پامال ہو جائے گا، یہ قانون کا جو کی اجارہ داری جو ہے وہ اس ملک سے ختم ہو جائے گی۔ تو یہ گفتگو ہم عام کرتے ہیں، آپ کے پروگرامز کے اندر آ کے بھی کرتے ہیں۔ تو اب جمہوریت کے اندر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی بات کریں۔ وہ تو کوئی خاص قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہو جہاں پہ کوئی کسی کی بات سننا گوارا نہ کرے، یا سننا نہ چاہے، یا کہے کہ مائی وے اور ہائی وے اور صرف یہی بات ہو۔ ایسے تو نہیں ہوتا، کسی جماعت میں بھی نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے شاید پی ٹی آئی میں بھی نہیں ہوتا ہوگا، اگرچہ عمران خان صاحب کی بڑی ٹاورنگ شخصیت ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی کو نہیں بولنے دیتے ہوں،
لیکن میرا خیال ہے کہ اتنا تو نہیں ہے, لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. پلویشا صاحبہ, آج آپ لوگوں نے ایک اپلیکیشن جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, جس میں فنڈز دینے کے حوالے سے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن سے پہلے پرائم منسٹر نے فنڈز دیے ہیں. اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. تو آپ کے خیال میں غلط اپلیکیشن فائل کی گئی تھی, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آپ لوگوں کے خلاف فیصلہ دیا ہے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس معاملے پر ریزائن کر جائیں. ہم نے فائل کی تھی, آگے ان کا فیصلہ تھا, جو انہوں نے فیصلہ مناسب سمجھا وہ کیا, فائل کرنا ہمارا حق تھا. لیکن ابھی جب بریک تھی تو میں آپ کو بتاؤں, میں نے معلوم کیا ہے اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ صرف ایک سجیشن تھی کہ میاں صاحب اگر پاکستان میں ہوں تو وہ زیادہ بڑی تھریٹ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بنسبت ٹائم کی کمی کی وجہ سے مجھے خطا پڑے گا. بہت شکریہ پلویشا خان صاحبہ, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب اور اندلیپ عباس صاحبہ. ناظرین, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ایکسپریس ہیڈ لائنز. دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز.